آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان بہت زیادہ قابل احترام ہے اور جو کچھ اس کا ہے اسی کا رہنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ناحق طور پر دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کر لے یا اس کو قتل کر دے یا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اس کو بے عزت کرے، اس کی انسلٹ کرے۔ عزیز طلبہ، یہ جو خون کا معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں بہت افسوس والی باتیں نظر آتی ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ مسلمان آپس میں کس طرح خون سے دوسرے ہاتھ رنگتے ہیں، دوسرے مسلمان کو قتل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پوری دنیا کا فگر اکٹھے کر لیں، سارا نظام دیکھ لیں اور پیچھے صدیوں سے لے جائیں، سب سے زیادہ جو خون بہایا گیا ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ اور کس نے بہایا ہے؟ مسلمانوں ہی نے بہایا۔ اب دیکھیں، یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ اکوڑا خٹک میں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پہ بم گرا دیا گیا، خود کا حملہ کر دیا گیا، جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی ایسی دہشت گردی کی واردات ہو جاتی ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور دونوں طرف جو لگے ہوئے ہیں نا وہ مسلمان ہیں۔ اور دیکھنے میں آیا ہے، آبزرویشن ہے، جو اسٹڈی کیا گیا ہے، کہ جو خود کا حملہ کرتے ہیں وہ بڑے نمازی ہیں اور مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کے سارے انداز مسلمانوں جیسے ہیں، اور وہ چوری چھپے آ کر سوئسائڈ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور کن کو مارتے ہیں؟ یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ کن کو مارتے ہیں؟ ان کو مارتے ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، ان کو مار دیتے ہیں۔ وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی سروس کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو پنجابی بندہ ہے اس کا رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ پنجاب میں دیکھیں، جتنے صوبے ہیں سب کے سب یہاں پر آباد ہیں، اور یہ تعداد کوئی ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر کمائی کرتے ہیں، ان کو اچھا روزگار ملا ہوا ہے، آتے جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ کالونیاں بھی ہیں، بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں، اور میل ملاپ بڑا اچھا ہے، اور پنجابیوں کی طرف سے بڑا اچھا تعاون ہے، عزت کرتے ہیں، خان صاحب خان صاحب، بلوچ صاحب بلوچ صاحب کہتے ہیں۔ لیکن ہم سے جو ہے وہ صوبے تھوڑا سا نفرت کرتے ہیں، خصوصی طور پر بلوچستان میں یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے۔ حال ہی میں وہاں پر 7-8 پنجابیوں کا قتل کیا گیا شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے۔ تو عزیز طلبہ، کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کا خون بہا دیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن مقدمات کو سنا جائے گا نا وہ قتل کے مقدمات ہوں گے، اتنا غصہ اللہ کو۔ اور جس بندے نے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کیا اس کو اسی طرح قتل کیے جانے کی سزا ملتی رہے گی، اس کو پھر اس سزا سے نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے سب سے درخواست ہے، یہی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اپنے معاملات سیدھے کریں۔ جہاں کوئی گلہ شکوہ ہے بیٹھ کے کر لیں، جہاں کوئی ڈیمانڈ ہے وہ آپ ویسے کر لیں۔ یہ جو سلسلہ بن گیا ہے قتل کرنے کا، یہ جو بہت بھیانک ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا امپریشن انٹرنیشنلی بہت برا پڑتا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ہمیں دہشت گردوں کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ غیر مسلم ملکوں نے اپنے شہریوں کو تنبیہ کی کہ وہ پاکستان نہ جائیں، وہ پاکستان جانے سے گریز کریں، یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک، یہ جو چائنا ہے، یہاں سے لوگ آتے ہیں، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہے، ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فارن انویسٹمنٹ نہیں ہمارے، اور ہی بندے نہیں آ رہے کہ یہاں پر جائیں گے تو خطرہ ہے۔ تو یہاں حدیث میں کہا گیا کہ سب کچھ حرام ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کا مال حرام ہے۔ مال سے مراد کیا ہے؟ جو بھی اس کا ہے وہ اس کا ہے، آپ کا اس مال پہ کوئی حق نہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ونڈ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو دینا چاہے جتنا دینا چاہے۔ تم کون ہوتے ہو ان سے مال لینے والے؟
تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سافٹ نظام بنایا ہے کہ ہر بندہ محنت سے مال حاصل کرے. حدیث قرآن مجید میں آتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مقدر بنائے ہوئے ہیں کہ جو اس کے مقدر میں اس کو ملنا ہے. یہ جو اپنے طور پر بنا لیا گیا نا، ہم چھینا جھپٹی کر لیں، ہم چوری کر لیں، ہم ڈکیتی کر لیں، یا یہ شہروں میں یہ جو آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ کرائم میں پیسے لیے جاتے ہیں، لوٹا جاتا ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ منع کیا گیا ہے. اور جو بندہ کسی بھی چیز کو لے گا نا، وہ قیامت کے دن اس کے اوپر رکھ دی جائے گی، وزن بنا کے اس کے اوپر رکھ دی جائے گی، پھر وہ اٹھاتا پھرے گا. اب بندہ قیامت کے دن ہوگا نا، تو اس کے اوپر وزن ہوگا تو اس سے چلا جائے گا. وزن اٹھانا کتنا مشکل ہے، لیکن جس نے کسی کا لوٹا ہوا ہوگا اس کو پھر بھگتنا پڑے گا، اس کے اوپر اس کا وزن رہے گا. اور یہ بھی عزیز طلبہ سن لیں، جو بندہ کسی کا مال کھاتا ہے وہ اس کو وہاں پر بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی. ایک دفعہ ایک بندہ شہید ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے سر پر قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا کہ جب تک یہ قرض کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، ضمانت نہیں دیتا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں. اسی لیے سارے جنازوں میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے قرض لینا ہے، اس کا فلاں بندہ کھڑا ہے، رشتہ دار، بھائی بہن، کوئی بھی جو بھی ذمہ دار ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ آپ کو ادائیگی کرنے پر پابند ہیں تاکہ جنازہ صحیح ہو سکے. جنازے کا مسئلہ بن جاتا ہے اگر کسی نے کوئی پیسے کسی کے دینے ہیں تو بتائیں، کسی نے زور بازو سے چھینا ہوگا تو اس کا کیسا جنازہ ہوگا، تو اس کو کیا کیا پھر پریشانیاں آئیں گی. اسی طرح عزت بڑی اہم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں. جتنی دنیا ہے، جتنی قیمتیں ہیں، جتنی قیمتیں ساری عزت کے سامنے ہیچ ہیں. عزت اتنی اہم ہوتی ہے. اور مومن کا دل جو ہے اللہ کے ساتھ لبریز ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے مومن ہر وقت اللہ کے ساتھ. یہ نہ سمجھیں کہ یہ بندہ چل پھر رہا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں بستا ہے. تو آپ دیکھیں اگر کسی بندے کو آپ بے عزت کر دیں، انسلٹ کر دیں، تو اللہ کیا محسوس کرے گا. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت کی مثال دی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ اللہ کا گھر محترم ہے نا، عزت ہے، اسی طرح ایک مومن کی عزت ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے، اس کی عزت ہے، ہم اس کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت دے کہ خانہ کعبہ کو دیکھیں. اور لیکن آپ کے سامنے جو مومن کھڑا ہے وہ اس کی عزت بھی خانہ کعبہ سے کم نہیں ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لو. ہم انسلٹ کرتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں. خصوصی طور پر جو بڑے لوگ ہیں، جیسے کوئی مل آنر ہے، فیکٹری آنر ہے، کوئی اچھا سیٹ اپ ہے کاروبار کا، وہ ملازم کو ایسے جھاڑ پلاتا ہے جیسے اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ جو ملازمت ہے اس نے آپ کے ساتھ ٹائمنگ کے حوالے سے کی ہے، کوئی عزت کے حوالے سے نہیں کہ جب چاہیں آپ اس کی عزت اچھال دیں. تو دیکھنے میں آیا ہے لوگوں کی عزت کو پامال کرتے وقت دیکھا نہیں جاتا. اسی طرح عزیز طلبہ، کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہیں، وہ بھی عزتیں ہیں. پتہ آپ کو جتنی عورتیں ہیں یہ عزتیں ہیں. اگر ہم ان عورتوں کو غلط نظروں سے، شیطانی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حرام کام ہے. اس لیے ان تینوں چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے تاکہ آخرت میں ہمارے اوپر کوئی FIR نہ کٹی ہمیں مل جائے، ہم کسی ایلیگیشن میں نہ پھنسے ہوئے ہوں کہ تم نے یہ کام کیا تھا. کئی کام ہم سمجھتے ہیں یہ سادہ سے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے بہت خطرناک ہے. اس لیے کوشش کریں کہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں. اور قتل کرنے کا تو دل میں کبھی تصور بھی نہیں آنا چاہیے، اور دوسرے کے مال کو اس کی امانت سمجھنا چاہیے. کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی چیز رہ گئی ہے، موبائل رہ گیا ہے یا کوئی چیز رہ گئی ہے، تو اس کو پہنچانا بڑا ضروری ہے. نہ پہنچائے تو گورنمنٹ سرکار کو جمع کرائیں. آپ کا اس پہ حق نہیں ہے، یہ دیکھ لیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے ملے ہیں اور میرا حق ہے، یہ حق آپ کا نہیں ہے. اس کا حق نہیں ملتا، گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.